لائف اسٹائل بھی دیسی اور خوراک بھی دیسی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوکنگ آئل ہے آپ کے سامنے, ایک ہے دیسی گھی. اور دیسی گھی میں اتنے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں. ابھی کیا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں یار, اب تھوڑا سا صحت کی بات کرنے دو, آپ کے فائدے کی بات ہے. دیسی گھی بھی عجیب عجیب, لوگ کہتے ہیں ڈبہ کھولا ایک دم خوشبو کے بھبو کے, دیسی گھی. او بھائی ایسنس ڈالا ہے اس میں خوشبو کے لیے, الگ سے کیمیکل ڈالا ہے. اپنے باپ دادوں سے پوچھو, اتنا تو چرنے والی گائے کے گھی میں خوشبو نہیں آتی تھی. ہر چیز میں 2 نمبری یار, خدا کا خوف نہیں ہے. کھولیں گے نا دراصل, لگائیں گے ایسی خوشبو ہے, بھائی کیا کر رہا ہے؟ اگر تم نے کچھ ڈالا ہے اس کے اندر خوشبو کے لیے تو لکھ دو نا ڈبے پہ, جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ دیسی گھی وہی ہے, بھینس سے دودھ نکالا, مکھن نکالا, گرم کر کے گھی بنایا, یہ ہے دیسی گھی. اچھا دودھ بھی بڑے ڈرامے ہیں دودھوں میں. 2 دن نا, میں پتا ہے ابھی پچھلے 2 دن بیماری کی حالت میں بھی 2 دن پھرتا رہا ہوں دیسی گھی کی تلاش میں. آپ کہو دیسی گھی 2 دن تک مفتی صاحب کو نہیں ملا, خالص گھی واقعی نہیں ملا. ہو سکتا ہے اب دکان والوں کے فون آئے, مفتی صاحب ہمارے پاس ہے دیسی گھی. اور بھائی دیسی گھی کی جو میری نظر میں ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے, آپ کی نظر میں بولو الگ ہے. آپ جس کو دیسی گھی کہہ رہے ہو, ہم اس کو دیسی گھی ہے, دیسی نہیں ہے وہ. جلدی سے ٹاپک کر کے نا پھر بات ہو گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ گائے کو کھلا کیا رہے ہو. گائے کی جو نیچرل غذا ہے وہ تو گھاس ہے, ہرا ہے. آپ ونڈے شنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھے ہوئے ہیں. پہلی بات, خالص آسٹریلین گائے جو ہے اس کا دودھ گائے کا دودھ نہیں ہے گائے کا دودھ ہی ہے, وہ دودھ نہیں ہے جو ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گائے میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے. آسٹریلین گائے کے دودھ کا رنگ وائٹ. ان کمبختوں نے کراسنگ کر کے, کراس بریڈنگ کر کے گایوں کی نسلوں کی بیڑا غرق کر دیا ہے. تو دودھ زیادہ ہوگا اس کا, کریم بھی زیادہ ہوگی یا پتلا ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن دودھ زیادہ ہوگا, کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوگی. کوالٹی ہماری دیسی گائے کی اچھی ہوتی ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں, میں آج ٹاپک سے ہٹ گیا, لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو حدیث میں گائے کے دودھ کی فضیلت ہے, اس کا مطلب یہ ہمارے مذہب کا بھی کسی حد تک ٹاپک ہے. لیکن کون سی گائے کی نبی نے فرمایا ترم فی الارض, جو زمین میں چرتی ہے. آسٹریلین گائے کا دودھ بیکار, بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا, ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بھی آپ کی گائے کا دودھ لے جایا کرتا تھا, اتنا اچھا گھی, پیلا یلو کلر کا. پھر پتہ نہیں آپ کی گائے کا دودھ کا گھی بھی وائٹ ہو گیا اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا, وائٹ ہو گیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے ہو گیا تھا, وجہ اس کی ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے. وہ ڈاکٹر نے تو میری خیر خواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے. کوانٹٹی بڑھے گی, کوالٹی کیا ہو جائے گی, خراب. تو دیسی گھی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بولو ہمارے باپ دادے کھائے. نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو. نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو, دیسی, یعنی گھاس کھاتی ہو. نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو, چلتی پھرتی بھی ہو. ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا, از کالڈ دیسی گھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالا ہو. خیر ہم کہاں نکل لیے. لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو, میں کسی کا انکار نہیں کرتا. لیکن گھی کے نام پہ منجن بہت زیادہ بک رہا ہے ڈبوں میں. کیا خیال ہے, بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ اور کمپنیاں جو دودھ بیچ رہی ہیں اس پر تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ یہ دودھ ہے. باقی اس دودھ کا جو بیڑا غرق کیا جاتا ہے, گائے سے نکلنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے, اتنی ہیٹ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے, پھر اس میں کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں, جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ.
ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اچھی ہیں، ان کا دودھ کم نقصان دہ ہے، کچھ کا زیادہ نقصان دہ. ایک نقصان تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے لیکن ڈاکٹروں کا تو ہے نا. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ کینسر میں ان ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. جو کینسر پھیل رہا ہے نا، جو پیکنگ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا، اس میں بہت بڑا دخل ہے. میرے بھائی گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے، گوشت بھی وہ اچھا ہے، جاؤ ذبح کرو اور کھا جاؤ. جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے. یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہیں ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے. بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو. اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا، آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس کو خالص سمجھ رہے ہوتے ہو وہ ہمارے معیار پہ خالص بولو نہیں ہوتا. کچرا چننے والی جو جانور، کچرا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کچرا کھا رہے ہیں، تھیلیاں بھی کھا رہے ہیں، گند بھی کھا رہے ہیں، سڑے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں. ان جانوروں کے گوشت میں اس کے اثرات آتے ہیں. جانور وہی اچھا ہے، گائے کی خوراک گھاس پھوس ہے بھائی، اس کو گھاس کھانے دو خدا کے بندو، یا پھلوں کے چھلکے کھلا دو اس کو. اتنی کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. ایسے ایسے جانور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باریک سے لڑکے کو ڈال دو وہاں، بولا یار اس کو یہ تیار کر دے تو. بعض لڑکے کراچی کے اتنے باریک دبلے پتلے، میرا بھانجا ہے نا بہت باریک سا، میں ایک فارم ہاؤس گیا، وہ بیل تیار ہو رہے ہیں قربانی کے لیے موٹے، ان کو بیلوں کو دیسی گھی آلو ٹھوسا جا رہا ہے، ان کے ٹھوسا جا رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا، کہہ رہا نہیں کھا، تیرا باپ بھی کھائے گا، کیونکہ اس نے بیچنا ہے اس کو موٹا کر کے. بتاؤ اس کا گوشت کسی کام کا رہے گا؟ کسی کام کا گوشت نہیں ہے. کھڑے کھڑے کھلائے جاؤ کھلائے جاؤ. تو میں اپنے بھانجے کو لے گیا، میں نے کہا یار اس کو بھی پال دے یار، تو کتنے پیسے لے گا؟ 1 سال کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں، پیسہ بتا خالی تو اس کو ایسا بنا دے. بن جاتے ہیں، بندے بھی بن جاتے ہیں، وہ بنا دے گا یہی چیزیں کھلا کھلا کے ٹھوس ٹھوس کے گول، لیکن نہ چلنے کے قابل، بولو دماغ بالکل غبی. تو وہ جانور ہوتا ہے جو چلے پھرے چرے، وہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا. خیر، تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے نا ہم خالص مال بیچتے ہیں، تو آپ اس کو بولا کرو کہ جھوٹ بولنے پر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، بہت خوشی ہوئی آپ نے جھوٹ بولا. پوری بات بتاتا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتا دیتے ہیں تھوڑا سا. لوگوں کے دل میں، جن لوگوں کے دل میں محبت ہے وہ بتا دیتے ہیں، اچھے لوگ ہیں. میں 1-2 جاننے والوں کے پاس گیا، میں نے کہا دیسی گھی خالص ہے، انہوں نے کہا خالص ہے لیکن ونڈا کھلا رہے ہیں گائے کو. تو اس لیول کا نہیں ہے مفتی صاحب جس لیول کا آپ سمجھ رہے ہو. اچھے لوگ ہیں الحمدللہ. مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار جو جتنی بات ہے اتنی بتا دی. تو خیر، دیسی گھی کھایا کرو، خدا کی قسم بہت خاندانی چیز ہے، بہت خاندانی چیز ہے. تو بچوں کو کھلایا کرو، ایسے ٹماٹر ہو جائیں گے لال ٹماٹر. خیر، تو میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کمپنیاں پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس میں صحت کو نقصان ہے، لیکن کوئی مفتی ان چیزوں کو حرام کہہ سکتا ہے؟ بولو، حرام کوئی نہیں کہے گا. بھائی کمپنی بتا رہی ہے کہ یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے، اب تم خود تحقیق کر لو فائدے مند ہے نقصان دہ، ہم نے تھوڑی ذمہ داری لی ہے. تبھی آج تک کوئی مفتی اس کو حرام نہیں کہتا. تو اسلامک بینکوں کا بھی یہی حال ہے، حرام نہیں کہا جائے گا اس کو. نہ بھائی، حرام کے لیے خالص سود ہونا ضروری ہے، وہ نہیں ہے تو کیسے حرام کہہ دیں؟ لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کے نوٹ چھاپا کرو، یہ مشورہ دے دیں؟ نہ. ہم کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو چیزیں بیچ رہی ہیں وہ صحت کے لیے نہیں بیچ رہی، وہ پیسہ کمانے کے لیے بیچ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ تو پیسہ کمائیں، ٹھیک ہے، انہوں نے سب لکھ دیا اس کے اوپر، یہ اس میں آپ کو یہ
اس کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں، لکھ دیا، اور دھوکہ نہیں دے رہے، وہ بتا دیا بھائی، اب آپ خود تحقیق کر لو ڈاکٹروں سے جا کے، یہ کیمیکل صحت کے لیے کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ بتا دیں گے آپ کو ڈاکٹر لوگ، وہ ان کی فیلڈ ہے، انہوں نے سب لکھ دیا بھائی. لیکن ان کی نیت لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے، ان کی نیت کیا ہے؟ بولو، پیسہ. جتنی کمپنیاں چاہے وہ جوس بنا کے بھیج رہی ہوں، کولڈ ڈرنک بیچ رہی ہوں، جوس بیچ رہی ہوں، گوشت بیچ رہی ہوں، خوراکیں بیچ رہی ہوں، کریم بیچ رہی ہوں، مکھن بیچ رہی ہوں، جو مرضی بیچ رہی ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، ان کا مقصد پیسہ کمانا ہے یا صحت؟ بولو، پیسہ ہے نا. آپ بھی اگر کمپنی کھولو گے آپ کا مقصد بھی پیسہ کمانا ہوگا، اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. وہ صاف کہتے ہیں بھائی ہمارا مقصد کیا ہے؟ پیسہ. اگر ان کا مقصد ہیلتھ ہوتی تو پھر کمپنی یہ نہ کہتی اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا ہے، بلکہ کمپنی کہتی اس سال ہم نے لوگوں کو سیب کا جوس پلا کے آئرن کی اتنے لوگوں میں کمی کو ختم کر دیا ہے ہم نے، لہذا لاس تو ہوا ہی نہیں، جو ہمارا ہدف تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے. یہ کہتے ہیں نا وہ لوگ، وہ کہتے ہیں بھائی اتنا بکنا چاہیے تھا، نہیں بکا، یا کم ریٹ پہ بکا ہے تو لاس. لاس کا مطلب صحت کا لاس مراد نہیں ہوتا، لاس کا مطلب جو ہم نے توقع کی ہوئی تھی کہ اتنا پیسہ کمائیں گے، اس توقع سے ہمیں پیسہ کم حاصل ہوا ہے، لہذا ہمارا لاس ہے یہ. تو اس کا مقصد، آپ لاس کسے کہتے ہو، نقصان کسے کہتے ہو؟ جو ہدف ہے اس کو پورا نہ کرنا، اٹ از کالڈ نقصان. تو ان کا مقصد ہے پیسہ کمانا. جب وہ نہیں کما پاتے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا. جب پروفٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا پروفٹ ہوا. حالانکہ پروفٹ اگر ان کا مقصد لوگوں کی صحت ہوتی، وہ کہتے ہیں اس سال ہمارے جوس پی پی کے اتنے لوگوں کو طاقت توانائی ملی، اتنی بیماریاں دنیا سے کائنات سے ختم ہو گئیں، لہذا اس سال ہمارا یہ پروفٹ ہے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جو ہمارے کھلا دودھ بیچ رہے ہیں ان کا بھی مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں اتنا لاس ہوا، اتنا فائدہ ہوا، مطلب اتنا دودھ بک گیا، اتنا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں یا جتنے بھی کھلے دودھ بک رہے ہیں، ان کا کسی کا بھی مقصد صحت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ پیسہ. صحت ہمارا ہدف ہے، لہذا ہم نے دیکھنا ہے کہ کس سے کوئی چیز لینی ہے، کس سے نہیں لینی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں اور آپ جب کچھ کھاتے ہیں تو لذت اور صحت دونوں ہوتی ہیں. تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا. تو اسی طرح سمجھ لو اسلامک بینکنگ کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا ہے، غریبوں کی مدد نہیں ہے. پیسہ سیو اس نیت سے نہیں کرانا ہے لوگوں کا کہ کل ان کے کام آئے گا، اس لیے کرانا ہے کہ آج ہمارے کام آ جائے. تو حلال ہے، جیسے پیکنگ کی چیزیں حلال ہیں، جائز ہے. سودی بینک میں اکاؤنٹ مت کھلواؤ، کھلوانا ہے تو اسلامک بینک میں کھلواؤ تاکہ سود کے گناہ سے بچو. لیکن اگر آپ کا مقصد آپ کا پیسہ کمانا ہے، دولت کمانی ہے، تو میں کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور اس بیس پہ اسلامک بینک کو حرام بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ان کا مقصد تو نوٹ چھاپنا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ تو پیسہ کما رہے ہیں، غریب کو تو یہ گھر بنانے کے لیے پیسہ ہی نہیں دیتے، غریب کو تو یہ گاڑی کے لیے فائنینس ہی نہیں کرتے غریب کے لیے. لوگ پھر میرا دماغ چاٹتے ہیں، یہ کیسا اسلامک بینک ہے؟ یہ تو پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ چیک کرتا ہے کہ آپ گاڑی کی قسطیں ادا بھی کر سکتے ہو، آپ مکان میں 20% 30% شرکت کر بھی سکتے ہو، آپ قسطیں، آپ تو، یہ تو مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، تو یہ کہاں سے اسلامک بینک ہو گیا؟ تو میں ان کا جواب میں یہ کہتا ہوں اسلامک بینک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سودی لین دین سے بچ رہا ہو، اس کا معاملات شرعی عقود کے تحت ہوں. اسلامی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد کر رہا ہو. غریبوں کی مدد فاؤنڈیشن، ٹرسٹ ان کے ذمہ ہوتی ہے، تو اس کا بزنس ہے، وہ بتاتے ہیں ہمارا کیا ہے بزنس، اور وہ جو پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیتے. 5 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا، 10 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا. وہ اس میں جھوٹ نہیں بولتے، وہ اتنا ملے گا بھائی. ایک اندازہ ہوتا ہے یقینی، تو وہ نہیں بتا سکتے. سودی بینک یقینی بتا دیتا ہے، اسلامی بینک یقینی نہیں بتا سکتے، کہ لمسم اندازہ بتاتا ہے وہ. تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ بے وقوف بن کے یہ سوچو کہ میرے 5 لاکھ 5 سال میں 8 لاکھ ہو جائیں گے. او ہو، حالانکہ اتنے بھی نہیں ہوتے، لیکن اتنے ہو جائیں گے 3 لاکھ.
ابے 5 سال کے بعد جو چیز آج 5 لاکھ کی تھی وہ سونا دیکھ کہاں چلا جائے گا, چاندی کہاں چلی جائے گی, سریے کی قیمت بڑھ جائے گی. 5 سال کے بعد تو مجھے خطرہ ہے قیامت نہ آ جائے, جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں. تو یہ آپ کی حماقت اور آپ کی کیا ہے, بے وقوفی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب کمپنیوں نے لکھ دیا نا ڈبے کے اوپر یہ چیزیں ہیں, اس کے اندر یہ کیمیکل ہے, تو اب اس کیمیکل کے بارے میں کمپنی نہیں بتائے گی, دکاندار نہیں بتائے گا. آپ یہ بڑے ماہر ڈاکٹر جو خوراک کے ماہر ہیں ان سے پوچھو کہ سر یہ کیمیکل صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ, تو وہ ڈاکٹر لوگ بتائیں گے آپ کو یہ کیا کرتا ہے باڈی میں جا کے. حالانکہ خود بھی پی رہا ہوگا ڈاکٹر. ڈاکٹروں کا کون سا اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں؟ خیر, ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہوگا دبا دبا, میں نے دیکھا ہے, اور کہہ رہے ہوگا آپ دیکھیں سگریٹ چھوڑ دیں بہت نقصان دہ ہے, خود پھر پیے گا. ان کو بولا جائے کہ آپ کیوں پی رہے ہو, کہتے ہیں یار میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا جب تک سگریٹ نہ پیوں. کہتے ہیں یہ مشورہ بھی آپ کو میں نے سگریٹ پی کے ہی دیا ہے, اگر نہ پیتا تو یہ مشورہ بھی نہیں, الٹے مشورے دیتا, بلکہ میں کہتا کہ پیو, سگریٹ پی ہے تو میرا دماغ کام کیا اور میں نے آپ کو صحیح مشورے دیے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سگریٹ کا یہی نقصان کم ہے کہ اس کے پیے بغیر جس کو عادت پڑ جائے اس کا دماغ ہی نہیں چل رہا ہوتا. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی, تو خیر میں یہ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, یار مجھے تھوڑا سا پانی پلا دینا, تیرا سادہ ہو ٹھنڈا نہ ہو. پانی نہیں مل رہا آج کل, عجیب قسم کے پانی آ رہے ہیں مارکیٹ میں یار, کس چیز کی اس کو روئے آدمی. پانی کی واٹ لگا کے نا اس کو زیرو کر دیا جاتا ہے, بالکل سارے منرلز اس میں ختم, پھر اپنی طرف سے 2-4 ڈال دیے جاتے ہیں. زمین کا پانی اگر کہیں میٹھا نکلا ہے تو وہ پیا کرو, اس کے علاوہ کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت. بولو, صدیوں سے انسان کیا پیتا آ رہا ہے؟ کنووں کا پانی. اس لیے کسی کی زمین میں اگر میٹھا پانی نکل جائے, میٹھا ہو کھارا نہ ہو, تو کہیں جانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں اس کے قریب گٹر لائن نہ ہو, ورنہ وہ گٹر سیوریج کا پانی بھی اس میں شامل ہو رہا ہو. جس کو یہ مل جائے نا, کہیں میں گلگت گیا ہوں میرے بھائی, وہ چشموں کا پانی پیتے ہیں, 99-100 سال جیتے ہیں وہ لوگ, لیکن وہاں بھی اب کمپنیوں کا پانی پہنچ چکا ہے. یہ والا پانی پیو, یہ دیکھو کتنا پیور پانی, صاف ستھرا پانی. وہ بے وقوف تھے جو اب تک پی کے 99 سال جیتے آئے ہیں. سوات مردان کے لوگ بھی اب کمپنیوں کا پانی پی رہے ہیں یار. برین واشنگ کی آپ انتہا دیکھو یار. تمہارے دادے پردادے یہ چشموں کا پانی پی کے 100 سال جیے ہیں, اور تمہیں کمپنیاں کہہ رہی ہیں یہ پانی مت پیو, یہ پیو, دیکھو صاف ستھرا پیور پانی. واہ واہ واہ. کمپنیاں بے وقوف نہیں ہے, بے وقوف کون ہے؟ ہم ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کراچی میں جو لائن کا پانی آ رہا ہے اس سے بہتر بہرحال یہ کمپنیوں کے پانی ہی ہیں. ایسا نہ ہو یہ چھوڑ کے کراچی کا جو لائن کا پانی ہو وہ پی لو, وہ ٹھیک ہے فلٹر کرتی ہے گورنمنٹ, اس میں فلٹر بھی کرتی ہے, اس کو صاف بھی کیا جاتا ہے, لیکن بھائی پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہوگا. تو وہ میں اس پانی کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں زمین کا, چشموں کا پانی صاف ستھرا, اس سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے. جن کو وہ میسر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی دائیں بائیں جانے کی. بسم اللہ.